أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ رب العالمین نے انسانی جسم کی بناوٹ کے تعلق سے قرآن کریم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے یعنی انسانی جسم کو اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے اس سے بہتر اور کوئی ترتیب نہیں ہو سکتی اور انسانی جسم کے مختلف اعضاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے دو دو بنایا ہے جیسے آنکھ ہیں ہاتھ ہیں پیر ہیں اللہ رب العالمین نے دو دو چیزیں بنائی ساتھ میں انسانی جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک داہنا حصہ اور دوسرا بایاں حصہ دنیاوی اعتبار سے بھی بظاہر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں انسان کے طاقت اور پکڑ مضبوط ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے انسان کی کامیابی اور ناکامی کی علامت جب انسانوں کے درمیان نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے تو کس ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملا ہے اس اعتبار سے بھی اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ یا وہ اس کی علامت ہوگی اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہم کو عطا کیا ہے اس شریعت کے اندر بھی داہنے ہاتھ کے استعمال کی بہت اہمیت ہے یا مختلف چیزوں میں اچھے کاموں میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا داہنی طرف سے کوئی کام شروع کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا
اور جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، جن کو سیدھے ہاتھ میں قیامت کے دن نام اعمال ملے گا، وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ دونوں چیزیں آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی کی ان تعلیمات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، وضو کرنے میں، یہاں تک کہ اپنے ہر اچھے کام میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ آپ کنگھی کریں اپنے بالوں کی تو پہلے سیدھی طرف کنگھی کریں، جوتے پہنے تو پہلے سیدھا پیر جوتے میں ڈالیں۔ اور اسی روایت سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ ذکر کیا گیا ہے، مسجد میں جب وہ داخل ہوتے تھے تو پہلے سیدھا پیر رکھتے تھے، اور مسجد سے نکلتے تھے تو بایاں پیر نکالتے تھے۔ مسجد میں داخل ہوں گے، اچھی اور مقدس جگہ ہے، پہلے سیدھا پیر رکھیں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جب جائیں گے تو پہلے بایاں پیر رکھیں گے اور واپس نکلتے وقت سیدھا پیر پہلے باہر نکالیں گے۔ تو پیارے نبی کو ہر اچھے کام میں داہنے ہاتھ کو استعمال کرنا یا داہنی طرف سے کام شروع کرنا، سیدھے طرف سے، رائٹ سائڈ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کا معاملہ ہو، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، یہاں تک کہ مسواک کرنے میں بھی آپ پہلے سیدھے طرف سے مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، صحابی ہے، چھوٹے صحابی، ننھے صحابی، حضرت ابو سلمہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کی بیوی، ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی ام سلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ام المومنین بنی۔ تو حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا اور پیارے نبی کی کفالت میں، آپ کی پرورش میں تھا۔ میرا کھانے کا طریقہ یہ تھا، کانت یدی تتیش فی الصحفہ، کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو میرا ہاتھ پورے برتنوں میں گھومتا تھا، کبھی ادھر ڈالنا کبھی ادھر ڈالنا۔ پیارے نبی نے بڑی محبت سے مجھے سمجھایا، کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے بسم اللہ کہہ لیا کرو، بیٹا بسم اللہ کہہ لیا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور جو تمہارے قریب ہے، جو حصہ، جو کھانا تمہارے پاس ہے، اس میں سے کھاؤ۔ کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعدو، اس کے بعد سے ہمیشہ میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا کہ میں ہمیشہ اسی انداز میں کھاتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں، پیارے نبی نے کھانے پینے کے تعلق سے ایک بات فرمائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تاکید والے الفاظ ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اب سوچئے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی پینے کی چیز پی رہے ہیں تو اس میں داہنے ہاتھ کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کا استعمال شیطان کرتا ہے۔ اکثر ہم دیکھیں گے کہ عادت ہو گئی، لوگ ایک بات بولتے ہیں، اگر کھانا کھانے کے دوران میں پانی پینے کی ضرورت پڑی تو بائیں ہاتھ سے لوگ پانی پیتے، کیوں؟ گلاس خراب ہو جائے گی۔ آپ کو گلاس کے خراب ہونے کی فکر ہے، سنت کی مخالفت کر رہے ہیں آپ، اس کی فکر نہیں ہے۔ سنت کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، گلاس دھل جائے گی، یا اس کو اس انداز میں بھی پکڑا جا سکتا ہے کہ وہ خراب بھی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک چیز، یہ نیت یا یہ سوچ ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے، دعوتوں میں ہم دیکھتے ڈسپوزل ہے، آپ کے بعد کوئی استعمال نہیں کرے گا اس کو، لیکن اس کو بھی بائیں ہاتھ سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی پانی پیئیں گے یا جو بھی چیز تو اس کو بائیں ہاتھ سے استعمال کریں گے، یا کھانے کے دوران ککڑی وغیرہ کھائیں گے تو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ غلط ہے یہ، ہر چیز کھانے اور پینے کی آپ کو داہنا ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ بائیں ہاتھ کا استعمال کھانے اور پینے میں شیطان کرتا ہے، اور آپ کو اللہ نے انسان ہی نہیں مسلمان بنایا ہے، اسی لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جنہوں نے حدیث سنی، حضرت نافع ان کے بارے میں آتا ہے،
وہ یہ بھی کہتے تھے کہ لا یأخذ بہا ولا یعطی بہا، کہ جب کوئی چیز لینے کی یا دینے کی ضرورت پڑے تو بائیں ہاتھ سے لینا دینا بھی نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے لینے دینے کا کام بھی نہ ہو۔ آپ دکاندار ہیں، گراہک سے پیسے لے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، پیسے دے رہے ہیں واپس سیدھے ہاتھ سے دیں، کوئی بھی سامان ہو، اپنے گھر کا معاملہ ہو، داہنے ہاتھ کا استعمال ہمیں ہر اچھے کام میں کرنا چاہیے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ تشریف فرمائیں، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، پیارے نبی نے اس سے کہا کہ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کہا لا استطیع، مجھے نہیں بنتا، سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا لستطعت، تجھ سے بنے بھی نہ، تو کھا ہی نہ سکے اس ہاتھ سے۔ یہ اس لیے کہا تھا آپ نے کہ راوی کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، اس کو اس کام سے جو روکا تھا وہ اس کے تکبر نے روکا تھا، تکبر کی وجہ سے کہا تھا کہ نہیں بنتا مجھے۔ پیارے نبی نے اس کے لیے کہہ دیا کہ کبھی تجھ سے یہ نہ بنے۔ راوی کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ، زندگی میں کبھی بھی وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ کے پاس نہیں لے جا سکا۔ پیارے نبی کی بددعا لگ گئی اس کو، کیونکہ وہ سنت کی مخالفت کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھ سے نہیں بنتا، جبکہ تکبر کی وجہ سے اس نے کہا تھا۔ اور بائیں ہاتھ کا استعمال کہاں نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب کوئی آدمی تم میں سے پیے، پانی پیے، کوئی چیز پینے کی پیے، تو اپنے برتن میں سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّهُ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے، پیشاب پاخانے کے لیے، تو نہ تو سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوئے اور نہ سیدھے ہاتھ سے وہ استنجا کرے، یعنی استنجا تو کرنا ہی نہیں ہے، چھونا بھی نہیں ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو۔ یہ اس ایسے کاموں کے لیے یا ناک وغیرہ کی صفائی کے لیے ہم کو بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں، سیدھا ہاتھ جو ہے، دائنا ہاتھ جو ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا تصدق احدکم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جب کوئی آدمی اپنی حلال کمائی میں سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اور اللہ کا اصول یہ ہے لا يقبل الا طیبا، اللہ صرف حلال روزی کو، حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے، کوئی حرام کما کر کتنا ہی خرچ کر لے اللہ قبول نہیں کرے گا، اور کوئی حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کرے گا، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ کیسے؟ فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب انسان کہے گا سننا دیکھنا ہماری بھی صفت ہے، لیکن اللہ کا سننا اور دیکھنا، اس کا مقابلہ کسی مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، کہ قیامت کے دن جو دنیا میں انصاف کرتے تھے، جو انصاف پر کام کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ لوگ رحمان کے داہنی طرف نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ نیکی کی توفیق دیا ہے، وہ انصاف کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے داہنی طرف نور کے ممبر، ہمارے پاس لکڑی کا ممبر ہے، اللہ کے پاس وہ نور کے ممبر ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ وہ عطا کرے گا، اور اللہ کے دائنی طرف وکلتا یدیہ یمین۔ لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ سیدھا ہوتا ہے، دائنا ہوتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے، کیسے ہیں وہ اللہ بہتر جانے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ مقام دے گا، لیکن یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو،
یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو انصاف کرتے تھے فیصلہ کرتے وقت، انصاف کرتے تھے اپنے گھر کے معاملے میں، انصاف کرتے تھے ہر اس چیز میں جس کی ان کو ذمہ داری دی جاتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ جب دیکھا دو لوگ دو فریق فیصلے کے لیے آئے ہیں اور اس میں کوئی ایک میرا قریبی ہے یا عزت دار ہے اور وہ کچھ اور معاملہ اس کا ہے، اس کی طرفداری کر دی، انصاف کا جنازہ نکال دیا، خون کر دیا۔ نہیں، کچھ بھی معاملہ ہو، اگر انصاف کی باری آئے، کسی کا بھی معاملہ خود اپنے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن انصاف انسان کو کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی۔ پیارے نبی کا ایک واقعہ ملتا ہے جس میں داہنی چیز کا بھی اور حق جس کا ہے اس کو دینے کا بھی تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا یا پانی کا پیالہ لایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا، بچا۔ اب پیالے میں جو چیز بچی ہوئی ہے وہ آپ کے اختیار کی بات تھی، لیکن فَإِذَا عَنْ يَمِينِهِ أَصْغَرُ الْغُلَابٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ آپ کے سیدھی طرف جتنے لوگ بیٹھے تھے مجلس میں، اس میں سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، اور آپ کے بائیں طرف بزرگ صحابہ تشریف فرما تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز دینا ہے تو سیدھے طرف والے کو دیا جائے۔ پیارے نبی نے اس بچے سے پوچھا، کون بچہ ہے وہ؟ صحابی رسول، عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یا پھر فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں، پیارے نبی نے ان سے پوچھا، یا غلام اتأذن لی ان اعطیہ الاشیاخ؟ وہ بچے، بیٹا تم اجازت دے رہے ہو کہ میں یہ بچا ہوا یہ بڑے لوگوں کو دے دوں؟ یعنی آپ انصاف دیکھیے پیارے نبی کا کہ سیدھی طرف سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، لیکن آپ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو حکم ہے یہ، یعنی سیدھے طرف والا معاملہ اس پر عمل کرنا ہے، اور حق اس بچے کا ہے۔ آپ نے پوچھا، بچے کا جواب کتنا خوبصورت تھا۔ بچے وہ صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا کہ ما كنت لأوثر على فضلی منک یا رسول اللہ علی احد۔ اللہ کے رسول، میں آپ کے بچے ہوئے آپ کا جھوٹا جو مل رہا ہے اس حصے پر اپنے آپ کو کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ دوسری کوئی اور چیز ہوتی تو بات ہوتی، آپ کی زبان مبارک سے آپ کا جھوٹا جو ہے اس پر میں اپنے آپ کو کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ فَأَعْتَاهُ إِيَّاهُ، اللہ کے رسول نے ان بزرگ صحابہ کو چھوڑ کر اس بچے کو وہ دے دیا۔ وہ چھوٹے، سب سے چھوٹے صحابی تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے، اسی صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دی گئی، دودھ دیا گیا پانی ملا کر، نیا ابھی تازہ دودھ لایا گیا، پانی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ نے جب پیا اور جب اپنے منہ سے وہ پیالے کو آپ نے الگ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ کے سیدھی طرف افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، اور دوسری طرف ایک عام دیہاتی صحابی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا اعطی ابا بکر یا رسول اللہ عندک۔ اللہ کے رسول، ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ دیہاتی کو نہ دے دیں، وہ دائیں طرف ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بائیں طرف تھے۔ وہ دیہاتی صحابی سیدھے طرف بیٹھے تھے اللہ کے رسول کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ یہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کو دے دیجئے۔ آپ نے وہ پیالہ ابو بکر صدیق جیسے انسان کو نہیں دیا، عظیم انسان، لیکن کس کو دیا؟ جو داہنی طرف سیدھے طرف آپ کے وہ بیٹھے تھے، ایک عام صحابی تھے، دیہاتی صحابی تھے، ان کو دے دیا۔ اور آپ نے فرمایا الایمن فالایمن۔ عمر، بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سیدھے طرف جو ہو اس کو دیا جائے، پھر اس کے جو سیدھے طرف اس کو دیا جائے۔ مجلس میں ہمارے بیچ میں غلطی ہوتی ہے، اگر کچھ لوگ بیٹھے، مہمان وغیرہ بیٹھے، بچہ کوئی چیز چائے لے کر آیا، پانی لے کر آیا، جو ہم کو لگ رہا ہے کہ سب سے معزز انسان ہے، ہم اس کی طرف پہلے بھیج دیں، چاہے وہ ڈیرے طرف نہ کیوں نہ بیٹھا ہو۔ غلط ہے یہ، سیدھے طرف لانے والے کے سیدھی طرف بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہیں سے شروعات کیجئے، سیدھی طرف سے ان بچوں کو تعلیم بھی دیجئے، ہر اچھا کام سیدھے کام سے، سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی یہ چیز پسند ہے، پیارے نبی نے بھی ہم کو یہ چیز سکھایا ہے۔ تو یہ پہلی چیز دنیاوی اعتبار سے شریعت نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ہر اچھے کام میں ہمیں اپنے اس داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری طرف قیامت کا جو معاملہ ہے، وہاں پر داہنے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال مل جائے گا وہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اس کی ناکامی کی علامت ہوگی۔
دائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال ملیں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، جیسے کسی کو بہت اچھا رزلٹ امتحان میں مل گیا ہو۔ وہ بچے کیسے خوشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، اپنے ایک ایک رشتہ دار کو بتاتے ہیں، اور جو فیل ہو گئے تو رزلٹ بھی نہیں لاتے ہیں۔ یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے سب کو ملیں گے، وہ نامہ اعمال جو یہاں تیار ہو رہا ہے۔ ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہا ہے، ہم جو بولتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے فرشتے تیار ہیں اس کو لکھنے کے لیے، چوکتے نہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو، ہر قول کو لکھ رہے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات یہ کہا کہ اگر آپ کی زندگی پر، میری زندگی پر فلم بنا دی جائے، میری زندگی پر پوری فلم بنا دی جائے جو میں کر رہا ہوں روزانہ، کیا آپ اس فلم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، یہ کتنی سچی بات ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اور آپ نے کہیں اور جا کر کسی دور علاقے میں جا کر گناہ کیا ہے، چوری کیا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، دوسرے کو دھوکہ سے سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور آپ نے نہ جانے کون کون سے کالے کرتوت کیے ہیں۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ میرے اس عمل پر، میری زندگی کے معاملے کو اگر فلما دیا جائے تو کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتا ہوں؟ اگر دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں دیکھ سکتے تو اپنی اس فلم کو تبدیل کیجئے، کیونکہ قیامت کے دن صرف آپ کے گھر والے نہیں، میرے گھر والے نہیں، کائنات کا ہر انسان موجود ہوگا، اور ان کے سامنے آپ کا نامہ اعمال آپ کو دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو اور اپنا فیصلہ خود کر لو کہ تم کو کہاں جانا ہے۔ یہ تو ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَا، جس کو سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا وہ کہے گا لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جائے گا، آج وہ مل گیا ہے، خوشی خوشی سب کو بتائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بہت آسان حساب اس کا ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوشی خوشی لوٹے گا۔ کون سے گھر والے؟ یا تو اس کی خاندان کے، اس کی فیملی کے لوگ جو جنت کے مستحق بنے ہوں گے، ان کے پاس خوشی سے جائے گا، یا پھر اس انسان کو جنت میں جو نعمت، اس کے جنت والی بیویاں حور جو اس کو ملیں گی، ان کے پاس خوشی خوشی جائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال ملے گا ان کی قسمت کیا ہوگی، کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں ایک سوال پوچھا تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش ہلک، جس سے قیامت کے دن باریکی سے حساب لے لیا گیا، جس سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ام المومنین کا سوال دیکھیے اور سوال پوچھنے کا ادب دیکھیے، کہا جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، الیس اللہ یقول فی القرآن اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ پیارے نبی سے سوال کر رہی ہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو، آپ تو یہ فرما رہے ہیں، انداز یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن میں تو یہ ہے، لیکن انداز دیکھیے، کہا میری جان آپ پر قربان ہو۔ اللہ کے رسول قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جس سے حساب لیا، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حساب جس کا ہوا مطلب ہلاک ہو گیا، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں ملا مطلب اس کی کامیابی ہے اور اس سے حساب بھی لیا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا ذاک العرض یعرضون، عائشہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ تو صرف پیشی ہے،
لوگوں کو پیش کیا جائے گا، سب کو پیش کیا جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ داہنے ہاتھ میں ملنا ہی اس کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ اللہ کے پاس حاضری ہوگی، ٹھیک ہے ہاں جاؤ، اللہ رب العالمین اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، یا پھر اس کے غلطیوں کو ممکن ہے کہ حدیث کی روشنی میں نیکیوں میں بدل دے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن من نوقش الحساب عذب، جس کا باریکی سے حساب لے لیا گیا، وہاں کیوں گئے تھے، وہاں ایسا کیوں کیے تھے، فلاں کو ایسا کیوں بولے تھے، وہ اس کا حق تھا اس میں سے اتنا کیوں دبائے تھے، ایسا کیوں کمائے تھے، وہاں سے کمانے سے منع کیا تھا کیوں کیے تھے، اگر باریکی سے حساب اللہ نے لے لیا تو معاملہ اس کا پھنس جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو حساب تو ہوگا، وہ حاضری ہوگی، صرف فائل دکھائی جائے گی، پیشی ہوگی، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جس کا باریکی سے اللہ نے پوچھ لیا تو اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے ان کی خوش نصیبی، ان کی کامیابی ہوگی کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین حساب بھی بہت آسان رکھے گا۔ کون ہوں گے یہ خوش نصیب لوگ؟ اللہ نے سورہ بلد میں، اما پارے کی ایک سورہ ہے، اس میں کچھ آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نامہ اعمال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ہم نے تم کو زبان دیے، دو ہونٹ دیے، آنکھیں دیا ہے، اس کے بعد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ گھاٹی میں چڑھ جاتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی میں چڑھنا کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ گھاٹی میں چڑھنا، گھاٹی بولتے ہیں ایک عام راستہ ہوتا ہے، اور گھاٹی بولتے ہیں دو پہاڑ کے بیچ میں جو مشکل راستہ ہوتا ہے، یا پہاڑوں کے بیچ سے جو مشکل راستہ ہوتا ہے، وہاں سے گزرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ راستے سے گزرنا مشکل ہے، آگے جو نیکیاں بیان کی گئی ہیں، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کو مشکل ہوتا ہے، ورنہ انسان کا دل صحیح ہو، شیطان سے کے فریب سے وہ بچا رہے تو یہ کام مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن جو شیطان کے فریب میں آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ کون سا کام؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا۔ اب ابھی کے دور میں غلام نہیں ہے، کوئی قید میں ہے، جیل کی زندگی کاٹ رہا ہے بغیر جرم کے بیچارہ، آپ سے ہو سکے آپ اس کے لیے مدد کر دیں، یا کوئی مقروض ہے، قرض کی وجہ سے دب گیا ہے، آپ اس کے قرض کو ادا کر دیں، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اہل علم نے کہا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے ٹائم پر کھانا کھلانا، کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو۔ یتیم کی مدد کرنا ویسی نیکی ہے، لیکن وہ رشتہ داروں میں سے کسی کا یتیم ہو، آپ کے بھائی دنیا سے چلے گئے، آپ کے بہنوئی دنیا سے چلے گئے، اور کوئی رشتہ دار ہو ان کا یتیم بچہ ہے، آپ اس کی کفالت کر لیں۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کوئی خاکسار مسکین، ذا متربہ مٹی میں ہو، یعنی اس کا کوئی آشیانہ نہیں ہے، گھر اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ بیچارہ ایسا گھوم رہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ اس کو کھانا کھلائیں، اس کا سہارا بن جائیں، تو یہ نیکیاں ہیں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس نیکی کے ساتھ، ان نیکیوں کے ساتھ ایمان اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرنا، انسانوں پر، جانوروں پر، اللہ کی مخلوقات پر رحم کرنا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ لوگ ہیں جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، جن کے پاس یہ نیکیاں ہیں، جو لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، رشتہ داری میں خاص طور سے رحم کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن داہنے ہاتھ والے ہوں گے، یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ان کے لیے اب نعمتیں کیا ہوں گی؟ آخری بات یہ ہے کہ یہ داہنے ہاتھ والے جو ہوں گے ان کو اللہ کیا دے گا جنت میں؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا وہاں۔ اب اللہ رب العالمین اجازت دے گا، یہ جنت ہے، اب جو لگتا ہے تم کو سب کچھ ملے گا، جو بولو گے نہیں۔ وَمَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ،
انسان کا دل جو چاہے گا وہ جنت میں ملے گا، ایسی من پسند زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا محلات ہوں گے۔ ایک گھر بنانے میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ ایسی ایسی جنت دے گا، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایسے اونچے اونچے محلات اللہ رب العالمین دے گا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے میوے جو ہیں پھل جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے۔ کتنے قریب ہوں گے؟ آج تو ضرورت ہے انسان کو پھل کی، جیب میں پیسے نہیں ہیں، سستا والا مال دیکھ لے گا، یا جو پھل کھانے کو دل ہو رہا ہے لیکن مہنگا ہے نہیں لے سکتا، صبر کھا کے رہ جائے گا۔ جنت ہوگی اور جنت کی نعمتیں، وہ پھل کتنے قریب ہوں گے، لیٹے لیٹے انسان چاہے گا توڑ لوں تو وہ بھی اس کو نصیب ہوگا، اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی بستر پر وہ چارپائی، وہ تخت جو آپ کو جنت کا ملے گا اس پر ہی وہ نعمتیں ملیں گی۔ کیوں ملے گا یہ؟ داہنے ہاتھ والے کیوں ہوں گے ایسے؟ یہ نعمتیں کیوں ملیں گی؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ اور پیو، مزے کرو۔ کیوں کرو؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو اپنی دنیا کی زندگی میں تم نے اچھے کام کیے تھے نا، اس کا بدلہ ہے یہ۔ یعنی دنیا میں اچھے کام کریں گے تو قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اور کبھی سورہ واقعہ پڑھ کر دیکھیے، سورہ واقعہ میں اللہ نے بڑا اچھا نظارہ بیان کیا ہے کہ فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے کتنے قسمت، اللہ کہہ رہا ہے یہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ما اصحاب الیمین، کتنے قسمت والے ہیں وہ دائنے ہاتھ والے۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ یہ جو سیدھے ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ کیا ملے گی ان کو نعمت؟ فی صدر مخضود، بیر کے درخت ہوں گے بغیر کانٹوں والے، جنت کا بیر کا درخت۔ اس کے بعد تہ بتہ کیلے رکھے ہوئے ہوں گے، جنت کے کیلے اللہ رب العالمین دے گا۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبا سایہ ہوگا۔ کتنا لمبا سایہ ہوگا؟ صحیح بخاری میں ہے کہ جنت کا ایک سایہ دار درخت اتنا لمبا ہے کہ اگر گھوڑ سوار، پیدل آدمی نہیں، گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے نیچے دوڑے گا تو وہ سایہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اتنا لمبا سایہ جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ وَمَاءٍ مَسْکُوب، بہتا ہوا تازہ پانی ہوگا۔ وَفَاکِہَةٍ کَثِیرَةٍ، بے شمار بے حساب پھل ہوں گے، میوے ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو کبھی ختم ہوں گے نہ روکا جائے گا۔ ختم ہوں گے کا مطلب کیا؟ موسمی پھل نہیں ہوں گے کہ ابھی اگر کوئی چاہے کہ آم کھانے مل جائے، مشکل ہے اس کے لیے، لیکن جنت ہوگی وہاں موسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ولا ممنوعہ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے حصے میں اتنے ہی پھل تھے، اتنی نیکی کیے تھے آپ نے، اب نہیں ملے گا، اب یہ کھاؤ، نہیں۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، بڑے اونچے تخت، بہترین اونچے بلند و بالا بستر ہوں گے۔ اور دوسرے مفسرین کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا آگے کی آیات کی روشنی میں، وفرش مرفوعہ، بلند مقام والی حوریں ہوں گی، بیویاں اللہ رب العالمین وہ جنت کی دے گا۔ جو دنیا میں بیوی تھی، جوڑا شوہر بیوی دونوں بھی جنتی ہیں تو وہاں پر بھی ساتھ میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین دے گا، اور ان کی پیدائش کے تعلق سے اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء، دنیا کی عورتوں کی طرح، انسانوں کی طرح ان کی پیدائش نہیں ہوئی، اسپیشل ان جنتیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، داہنے ہاتھ والوں کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوگا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، جس کو ملے گی وہ حور اس سے پہلے کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی اللہ رب العالمین کنواری جوڑیاں ساتھ میں دے گا، عُرُبًا أَتْرَابًا، محبت والیاں اور ہم عمر ہوں گی، کوئی کمی کہیں سے بھی نہیں ہوگی۔ سے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ یہ داہنے ہاتھ والوں کو ملیں گی، یعنی اللہ یہ ساری نعمت کس کو دے گا؟ جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ آپ نے سنا کہ ہمیں کوشش کرنا ہے زندگی اچھی گزاریے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریے، یہاں رب کی مرضی کے مطابق رہے، اللہ جنت آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو دے گا۔ تو داہنا ہاتھ جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائیں کی اہمیت نہیں ہے،
دنیاوی اعتبار سے شریعت کی روشنی میں آپ کو ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرنا ہے، اور جو صاف صفائی والے معاملات ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، اور عمل اپنی زندگی میں ایسے کرنا ہے جس سے ہم قیامت کے دن بھی داہنے ہاتھ والے بن جائیں، اس کی کوشش کرنا ہے آپ کو۔ تو انشاءاللہ آپ نے جو سنا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے عرض کی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ میں جن کا نام اعمال ملے گا، ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔